والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بکمالہ، مل کر پڑھنا ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بولا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود
عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلا غلولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز محتشم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے نہایت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت وقار، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سال بھی اسی آیہ مبارکہ کے تحت ایک جمعہ پر کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ صلاۃ آیا ہے اس کے معنی اور مفاہیم پر کلام کیا تھا، وہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہی باتیں دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اگر ذوق بنے تو وہاں سے سماعت کی جا سکتی ہیں۔ اس کے مزید کلمات کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس آیہ مبارکہ اور پچھلے سال کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر جو رب کائنات نے یصلون لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجا، یعنی رحمت نازل فرمائی۔ درود بمانا رحمت، صلاۃ بمانا رحمت۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجا اور اس کے بعد ختم، بلکہ اس کا معنی یہ ہے یصلون، یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا تو ختم کر دیا، بلکہ اللہ کل بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا تھا، آج بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اور قیامت تک اپنے نبی پر درود بھیجتا ہی رہے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اللہ بھی پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر۔ ذوق بنے تو مل کر پڑھ لیجئے، اللہ بھی پڑھتا ہے درود
درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے تم بھی کیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرات دوستار، اگر کسی عقل مند سے یہ پوچھا جائے کہ بتا تیرے لیے ایک طرف ساری دنیا کے انسانوں کی نیکیاں ہوں اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص کا ایک قطرہ تجھے مل جائے تو تو کیا پسند کرے گا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نیکیاں یا اللہ کی رحمت خاص کا ایک قطرہ؟ تو یقیناً ہر عقل مند کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ایک قطرے سے پوری دنیا کے انسانوں کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا میں پوری دنیا کے انسانوں کی نیکیوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک حصہ، ایک قطرہ مجھے مل جائے تو میں اسے پسند کروں گا۔ تو اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ جسے مل جائے، پوری دنیا کی جو انسانوں کی نیکیاں ہیں ان کے مقابلے کے اندر اگر وہ بھاری ہے تو پھر اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ سے درود و سلام بھیج رہے ہیں اور قیامت تک بھیجتے ہی رہے ہیں۔ اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضرت وقار حضرت سعد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس آیت مبارکہ کے تحت آیت درود کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت درود کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر کرم نوازی فرمائی ہے، فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرمایا اس سے بڑھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا، سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، تو فرشتوں کو رب نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے اندر شامل ہونا تو ناممکن تھا، اللہ سجدہ کرنے میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن جب محبوب نبی کو شان عطا فرمانی تھی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لہذا قیامت تک آنے والے مومنوں تم بھی پڑھو، کیونکہ میں صرف تمہیں حکم نہیں دے رہا، صرف فرشتوں کو حکم نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شامل ہو رہا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ، فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پڑھا کرے گا، جو کثرت کے ساتھ۔ اب کون کون یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اسے حضور کا قرب حاصل ہو جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضور کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو جمعہ کے بعد بھی ہمارے ساتھ سلام میں شامل ہوتے ہیں، ان کو تو مبارک ہو، جو نہیں شامل ہوتے وہ نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کثرت کے ساتھ درود سلام پڑھنے سے مراد کیا ہے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے والا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 313 مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور آب کوثر ایک کتاب ہے جو درود پاک کے نام پر لکھی گئی ہے۔ مفتی امین صاحب نے اس کتاب کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ فقل ما شئت،
فرمایا ٹھیک ہے جتنا مرضی درود پاک پڑھ. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان میں جو کام کاج کے بعد مجھے وقت ملتا ہے ان کے میں نے 4 حصے کیے ہیں. ان 4 حصوں میں سے 3 حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہوں اور 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھا کروں گا. قال ما شئت، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا پڑھنا ہے تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو درود کی مقدار کو بڑھا دے تو تیرے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. سبحان اللہ. 4 حصے دن میں مقرر کیے ذکر اذکار کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، کام کاج کرنے کے بعد جتنا بھی وقت ملتا تھا اس کے 4 حصے کیے. 1 حصہ یا رسول اللہ میں درود پڑھوں گا، 3 حصے اللہ کا ذکر اذکار کروں گا، دیگر اوراد و وظائف. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن تو درود کی مقدار کو بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. صحابی سمجھ گئے کہ میرے لیے درود پاک پڑھنا بہتر ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں 4 میں سے 2 حصے یعنی آدھا وقت جو ہے وہ باقی ذکر اذکار کروں گا، آدھا وقت صرف آپ پر درود و سلام پڑھا کروں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شئت، فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر یہاں پر بھی تو درود کی مقدار بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی آدھا بھی وقت تو ذکر اذکار کر رہا ہے، آدھا درود پڑھ رہا ہے، تو درود کی مقدار مزید بڑھا دے. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ 4 میں سے 3 حصے میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا اور 1 حصہ جو بچ گیا ہے اس میں اللہ ذکر اذکار کروں گا. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن اگر درود کی مقدار کو تو بڑھا دے تو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے. صحابی رسول سمجھ گئے کہ میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا، یا رسول اللہ آج کے بعد مجھے جتنا بھی وقت ملے گا میں اور کوئی ذکر اذکار نہیں کروں گا، ہر وقت صرف آپ کی بارگاہ میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ درود پاک تیری دنیا کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے کافی ہوگا. تو درود پاک پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر مراد کو بھی پورا فرمائے گا اور تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے سارے گناہ کی مغفرت بھی فرما دے گا. تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ورد وظیفے سے افضل کون سا وظیفہ ہے جی؟ کون سا وظیفہ ہے؟ درود شریف سب سے افضل وظیفہ ہے. مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے نا جی وظیفہ کوئی بتا دے تو میں کوشش یہی ہوتی ہے میں درود پاک پڑھیں. آپ کو جتنا وقت ملتا ہے آپ درود پڑھیں. تو اس حدیث کے اندر تو حضور نے صحابی رسول کو بتا دیا بھائی جتنا وقت ملتا ہے تو درود پڑھ، بغیر مانگے اللہ حاجتیں بھی پوری فرما دے گا اور گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں طلوع شام و سحر سے پہلے، طلوع شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا. سفر کی دعا بھی ہوتی ہے لیکن شاعر کہتا ہے سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. علم و ہنر سیکھنے سے پہلے بھی چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، یہ جتنے نوجوان اور بچے بیٹھے ہیں میں اکثر اپنے شاگردوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم نے جب بھی اسکول کی کتاب بھی کھولنی ہے، لوگ قرآن کھولتے ہوئے تو درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اسکول کی کتاب کھولتے ہوئے امتحان دیتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں اگر ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر آپ وہاں پر بھی پیپر لکھنے سے پہلے درود پڑھیں گے اللہ تمہارے ذہن کو کشادگی عطا فرما دے گا، تمہارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. صرف علم نہیں بلکہ کوئی ہنر سیکھنے والا ہے، کوئی درزی کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ رہا ہے، الیکٹرک کا کام سیکھ رہا ہے، وہ اس کام کو بھی شروع کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا کرے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا کیونکہ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بس ایک حب رسول فخری میں اپنے بچوں میں چھوڑ جاؤں اور اس زندگی کے اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. شاعر کہتا ہے کہ مرتے ہوئے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میری زبان پر درود شریف جاری ہو
اور قبر میں جا کر بھی انشاءاللہ جب حضور کا چہرہ سامنے آئے گا تو میری زبان پر بھی حضور پر درود و سلام ہی جاری ہوگا۔ تو حضرت وقار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو پھر آپ دل میں درود پاک پڑھیں، اونچے اونچے آواز سے درود پاک کیوں پڑھتے ہیں، بلند آواز سے درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں، اسپیکر آن کر کے درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں، آپ آہستہ آواز میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آہستہ آواز میں بھی سنتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نزہۃ المجالس کے حوالے سے آب کوثر کتاب کے اندر بھی یہ حوالہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جو فاسق و فاجر تھا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ میں اسے منع کرتا کہ تو توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر، لیکن وہ میری بات کو ٹال دیتا، میری بات نہ سنتا۔ اس کا وصال ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد میں نے اسے خواب کے اندر دیکھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بتا تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں ایک مرتبہ ایک محدث کی محفل میں شامل ہوا۔ محدث کون ہوتا ہے جی؟ حدیث مبارکہ سنانے والا، حضور کی حدیث کا بیان کرنے والا، کسی عالم دین، کسی محدث کی محفل کے اندر شامل ہوا اور اس محدث نے مجھے حدیث مبارکہ سنائی کہ جو بندہ بلند آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ جو بلند آواز سے درود و سلام پڑھے گا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما لے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا اس حدیث مبارکہ کو سن کر اس محفل میں بیٹھے تمام لوگ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع ہو گئے۔ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ درود پڑھنے میں شامل ہو گیا۔ جب مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ مجمع میں بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر بلند آواز سے میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا، لہذا فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں اس کی مغفرت بھی کر دو اور اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا کر دو۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اب مجھے آپ بتائیں بلند آواز سے درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے جی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے لیکن ہم نہیں پڑھیں گے جی۔ اذان سے پہلے آپ پڑھتے ہیں جی ہم نہیں پڑھیں گے، اذان سے پہلے آپ پڑھیں گے تو اذان کا حصہ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں دیوبندیوں کے، ان کے یوٹیوب پر بیانات ہوتے ہیں تو میرے ایک کلپ ان کا میری نظر سے گزرا، وہ کہہ رہے جی اے اذان تو پہلے تسی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہو، اے جناب اذان دا حصہ تو نہیں ہے، اذان تے اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے تو تسی اذان نال بھی درود پاک لوگ سمجھن گے جناب یہ درود بھی شاید اذان دا حصہ ہے، لہذا ایتھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے دسو ایتھے کوئی بچہ بھی اٹھا کر پوچھ لو کسی بچے کو اذان کتوں شروع ہوتی ہے، وہ بچہ بھی کہے گا اذان اللہ اکبر تو شروع ہوتی ہے۔ کتوں شروع ہوتی ہے جی؟ اللہ اکبر تو کسی نے کیا کرے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو اذان شروع ہوتی ہے۔ جمعے والے دن آپ صاحب اٹھتے ہیں دوسری اذان واسطے تے عموماً جمعے والے دن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اذان ہی شروع کی جاتی ہے، درود نہیں پڑھیا جاتا۔ کدی کسی روک کیا ہے آپ صاحب کی کر دیو اذان تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوتی ہے، کسی نے نہ کیا کیونکہ سارے کو پتا ہے کہ اذان اللہ اکبر تو شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ بالکل غلط ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھتے رہیں۔ میں نے کہا تم نہ پڑھو، رب کائنات بڑا غیور ہے کہ جو نہیں پڑھتا رب اس سے پڑھوانا بھی جانتا ہے۔ جو کہتا ہے نا میں حضور کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھوں گا، سلام نہیں پڑھوں گا، رب کائنات نے فرمایا تو نہیں پڑھے گا، میں بھی تجھ سے پڑھوانا جانتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا تجھ سے طہارت بھی کرواؤں گا، نیا لباس بھی پہناؤں گا، مسجد میں بلاؤں گا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھاؤں گا، رکوع بھی کراؤں گا، سجدہ بھی کراؤں گا اور تشہد میں بیٹھ کر تجھ سے سلام بھی پڑھاؤں گا اور تجھ سے درود بھی پڑھاؤں گا۔ تشہد میں بیٹھ کر ہر بندہ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کیا پڑھتے ہیں جی؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو ہم جس نبی پر نماز میں سلام پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد کھڑے ہو کر اسی نبی کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ رب کائنات نے فرمایا تم نہ پڑھو، تمہیں بٹھا کر سلام پڑھاؤں گا اور پھر درود ابراہیمی نماز کے اندر پکا رکھ دیا کہ تم نہ پڑھو، میں تم سے پڑھوانا جانتا ہوں۔ اور رب کائنات کی بارگاہ سے جب یہ آرڈر ہو گیا اب پڑھتے تو وہ بھی ہیں، سلام وہ بھی پڑھتے ہیں، سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، درود وہ بھی پڑھتے ہیں، درود ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے پڑھنے کے درمیان فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر پڑھتے ہیں، ہم مسرور ہو کر پڑھتے ہیں۔
وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں نا. اب تو آگے نماز کے اندر پڑھنا تو ضروری ہے, بغیر پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہوگی. لیکن ہم حضور کی بارگاہ میں نماز میں بھی مسرور ہو کر پڑھتے ہیں, نماز کے بعد بھی مسرور ہو کر پڑھتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے, تمام لوگ جو ہے وہ محلے کے آتے ہیں, آ کر بیٹھے, جتنے بھی احباب شروع میں آ جاتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں سلام پھیرتے ہی بھاگ نہیں جاتے, سنتیں بھی پڑھتے ہیں, نماز مکمل کرتے ہیں, 14 رکعتیں مکمل پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں. کس لیے رکتے ہیں؟ بھائی گھر میں جا کر تم نے کھانا نہیں کھانا, تم تھک نہیں گئے اتنی دیر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں, ہم نے گھر نہیں جانا, ہم گھر جانے سے پہلے آج جمعہ ہے, حضور کی بارگاہ میں سلام بھیج کے پھر جائیں. تو یہ محبت اور عقیدت ہے نا, مسرور ہو کے وہ پڑھ رہا ہے, اس کو تھکاوٹ کا اثر نہیں, کھانے پینے کی فکر نہیں. وہ کہتا ہے ہم تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے, چاہے محفل ختم ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, درود پاک وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے کملی والے تے پڑھو درود سارے, اللہ وچ قرآن فرما دیتا. کملی والے تے پڑھو درود سارے, اللہ وچ قرآن فرما دیتا. رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا, تائیوں وچ نماز تے پا دیتا. رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا, تائیوں وچ نماز تے پا دیتا. لہذا ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. حضرت وقار درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں, ان گنت اور لا تعداد احادیث مبارکہ. المختصر یہ کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور فرمایا جو ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا, اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا, سلامتیاں نازل فرمائے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکتوں کے صدقے سے تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. بغیر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو پورا فرماتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. حضرات وقار کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے, اور ہر سال ہم ربیع الاول کے اندر کثیر تعداد میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور میں ہر سال یہ گزارش کرتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کے اندر کثرت کے ساتھ خود بھی آپ درود پاک پڑھیں, اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں, اور اس تعداد کو کاؤنٹ کریں, نوٹ کریں. اور پھر جب ہماری محفل پاک ہوگی, اس محفل پاک کے اندر باقاعدہ ہر سال نام لے کر میں تمام احباب جو درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں ان کا نام لے کر اناؤنس کیا جاتا ہے. جو سابقہ سالوں کے اندر جتنے بھی لوگوں نے درود پاک پڑھا ہے ان کے ناموں کی ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے. وہ ویڈیو بھی گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے ان محافل کے اندر درود پاک پڑھ کر شامل کیا تھا, اور یہ مسجد کے در و دیوار بھی گواہ ہیں, قیامت تک یہ گواہی دینے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ان کا پڑھا ہوا درود پاک یقیناً قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ کی جامع مسجد حاضہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر 25 اکتوبر بروز سوموار کو عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس کے اندر خصوصی خطاب کے لیے فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کلیم الحق قادری صاحب جو شاگرد رشید ہیں علامہ عزیز الدین کوکب صاحب کے راولپنڈی سے تشریف لا رہے ہیں. لہذا تمام احباب سے گزارش ہے محفل پاک کے سلسلے کے اندر بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں, اور بالخصوص درود پاک آپ خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں. دن میں کم از کم 313 مرتبہ ایک بندہ اگر درود پاک پڑھے گا تو میرے خیال میں ایک کثیر تعداد بن جاتی ہے. اور جہاں اس کے ذریعے سے محفل میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوں گی, وہاں انشاءاللہ آپ کے گھروں پر جہاں جہاں بیٹھ کر آپ یہ درود پاک پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور جو بچے پڑھیں گے, نوجوان پڑھیں گے, بالخصوص ان کے سینوں کے اندر حضور کی محبت اجاگر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.